ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیوں لوگ ہم سے رابطہ کرنے کے بعد ایک ہی کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، آپ علاج کیسے کرتے ہیں۔ ہم آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، پہلے آپ طریقہ علاج ہمیں اپنا بتا دیں۔ اب کال پہ سب کو طریقہ علاج بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، پیشنٹس بھی ہیں، سفر بھی کرنا ہوتا ہے، باقی زندگی کے سارے معاملات ساتھ ہیں۔ اب ایک پیشنٹ کال پہ ہمیں کہتا ہے کہ سر آپ علاج کیسے کرتے ہیں، ہمیں سارا طریقہ بتائیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ویڈیو کلپ میں یہ سارا طریقہ بتا دیں، جو بھی پوچھے ہم اسے وہ کلپ سینڈ بھی کر دیں، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے ہمیں یوٹیوب سے سرچ کرے اور اس کے بعد ہمیں دیکھ لے ہم طریقہ علاج ہمارا کیا ہے۔ تو میں اپنا سارا طریقہ علاج بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا طریقہ علاج یہ ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آفس میں آتا ہے یا کال کرتا ہے، ہم اس سے یعنی مریض سے مریض کی والدہ کا نام نہیں پوچھتے۔ ہم مریض سے مریض کے کپڑے، تصاویر اور اس کے بال، پاؤں کی مٹی، ناخن، اس طرح کی کوئی چیز نہیں مانگتے۔ ہم مریض کو کوئی غیبی باتوں کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہم مریض کو یہ نہیں کہتے کہ ہم جنات کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے، موکلات کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے یا علاج کریں گے، ہم یہ دعوے نہیں کرتے۔ ہم مریض کو جو پرہیزیں بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے بڑا گوشت یا فلاں چیز نہیں کھانی یا فلاں دال نہیں کھانی روحانی علاج میں۔ ہم مریض کو یہ منع نہیں کرتے کہ آپ نے ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں بچہ پیدا ہوا یعنی پیدائش والے گھر، یا اپنے ایسے گھر میں نہیں جانا جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے کیونکہ اس سے مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں۔ ہم مریض کو جناتی کہانیاں نہیں سناتے کہ بھئی ہم علاج کریں گے، اتنے موکل آئیں گے، اتنے جن آئیں گے، اتنی پریاں آئیں گی، اس سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ نو، ہم کیسے علاج کرتے ہیں؟ ہم نے مریض کو کہنا ہوتا ہے کہ اپنا مسئلہ خود بتائیں، آپ کو ہوتا کیا ہے، آپ کو معاملات کیا ہیں، آپ کے ساتھ ایشوز کون سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے اپنے تجربے سے کچھ سمٹمز لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم اسے سینڈ کرتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ علامات میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علامات اگر کسی پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں تو اس کو جادو کا یا نظر بد کا اثر ہے۔ لیکن وہ دعوے سے نہیں کہتے، ہمارا ایک تجربہ ہے۔ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب میرے کندھوں میں درد رہتی ہے، میرے پیٹ میں درد رہتی ہے، مجھے ویکنس رہتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، فلاں ایشوز ہیں، وہ اندازہ لگا کے کہتا ہے اچھا آپ کو تو ٹائیفائڈ کا بخار رہا ہے کافی عرصہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ ایک اپنے اندازے سے بتاتا ہے۔ اسی طرح جب پیشنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ میری رپورٹس کلیئر ہے لیکن میرے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، میرا ہر معاملہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طرح کے جب مسائل بتاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ظاہری علامات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اثرات ہیں، اور اس کو زائل کرنے کے لیے جس قدر اثرات ہیں، مثلا 20 علامات ہم سینڈ کرتے ہیں، ان میں سے 2 علامات پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب تھوڑا بہت اثر ہے، اس کو ہم اذکار کی تلقین کرتے ہیں، نماز کا 2-4 علامات ہیں۔ ایک پیشنٹ جس میں 50% علامات پائی جاتی ہیں جو ہمارے تجربے کے مطابق، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑے سے نظر کے اثرات ہیں، یا ان میں سے خاص علامات ہیں کہ یہ اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں نظر کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ کہتا ساری علامات میرے اندر ہیں، یا آپ نے 20 علامات مجھے بھیجی ہیں تو ان میں سے ہاف سے زیادہ میرے اندر پائی جاتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو سلیمانی انگوٹھی نہیں پہننی پڑے گی، اس کے لیے تھوڑی سی اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی کمیاں دیکھنی پڑیں گی۔ اب وہ اس کو اگر خود کمیاں نہیں نظر آ رہی تو ایز اے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ شیشے میں ہم کیوں دیکھتے ہیں، آئینے میں کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ میرے چہرے پہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لگی ہوئی تو میں چہرے میں دیکھ کے شیشے میں کہوں گا کہ ہاں یہ میں چہرہ صاف کر لوں، یا کنگھی کرنے کے لیے شیشے میں دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو جب وہ آ کے مشورہ کرتا ہے اذا استنصحک فانصح لہ، اس حدیث کے مطابق ہم اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی خامی ہوتی تو یقیناً ہماری طرف سے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنہ کے دائرے میں رہ کے ان کو گائیڈ کریں۔ تو ہم نے علاج کیسے بتانا ہے؟ ہم نے اذکار لکھ کے دینے صبح شام کے۔ بہت سارے مسلمان جن کو اذکاروں کا نہیں پتا، ان کو ہم کہتے ہیں صبح شام کے اذکار کریں، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔
اب یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کہے کہ مجھے تو اذکاروں کا پتہ ہے، سب کو نہیں پتہ. تو یہ ویڈیو سب کے لیے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو صبح شام کے اذکار بتاتے ہیں، اگر نہیں اس کے پاس اسے لکھے ہوئے فارم میں دے دیتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک کی کچھ آیات بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں. اب مرض کے مطابق اس میں کتنی مرض پائی جاتی ہے اس کے مطابق ہم کچھ عبادت کی ڈوز بڑھا دیتے ہیں. ڈوز سے مراد کیا ہے؟ ایک پیشنٹ ہے، اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے، جسمانی دردوں کا مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ اشراق کی نماز کی بھی ساتھ پابندی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اشراق پڑھنے کے ساتھ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. ہمارا بلیو ہے کہ اگر جسم کا صدقہ دیا جائے تو پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک پیشنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں روحانی حوالے سے اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں آپ یہ آیات پڑھیں اور ساتھ دعا کریں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے، روحانی سلسلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا طریقہ علاج ہے. دوسرا، جو پیشنٹ کا بہت اہم حق اور رائٹ ہے جو پیشنٹ کو نہیں دیا جاتا، اور پیشنٹ کو بہت سارے لوگ ایسا علاج کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پیشنٹ کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ کو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا نقصان ہو کہاں سے رہا ہے. مثلا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، وہاں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو اس کے محرم کے ساتھ چیک کرتے ہیں. اگر اکیلی خاتون آئے وہ کہے میں علاج کروانا چاہتی ہوں، معذرت ہم اس کا علاج نہیں کرتے. جس پیشنٹ نے آنا ہے اپنے محرم کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، خاتون اپنے شوہر کے ساتھ آئے، اپنے بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ آئے، تو پیرنٹس کے ساتھ پیشنٹ آئے گا. اور اس کے بعد ہم الگ سے ہر پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی اس کو الگ ٹائم دیا، غریب ہے اسے ٹائم نہیں دے رہے. نہیں، سب کے لیے ایک ہی رول ہے کہ پیشنٹ ہمارے آفس میں آتا ہے، ہم اس کو الگ سے ہر پیشنٹ کو 25 سے 30 منٹ لازماً دیتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم پیشنٹ کا دکھ تسلی سے سنتے ہیں کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے، پہلے وہ ہمیں بتائیں. بہت سارے معالجین ایسے بھی ہیں، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جس طرح بہت سارے لوگوں کی مشہوری ہوتی جاتی ہے تو وہ پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پھر پیشنٹ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 25 30 50 لوگوں کو ایک ہی روم میں بٹھا کے اونچی آواز سے قرآن پڑھا یا مائک میں پڑھا یا جیسے بھی سب کو پھونکا اور سب چلے گئے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ کوئی کفریہ طریقہ ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے پیشنٹ کو ایک طریقے سے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک پیشنٹ آپ کے پاس 100 200 300 کلومیٹر سفر کر کے پہنچا ہے، آپ اس کا دکھ تو کم سے کم سنیں. اس کو مسئلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی مسئلہ ہو ہی نہ، آپ اس کا دکھ سنیں، اسے آپ بتائیں بھئی آپ کو جادو بھی نہیں، نظر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ جائیں آپ یہ اذکار پڑھیں. ہوتا کیا ہے، جب 20 30 پیشنٹ ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان میں سے 1 2 پیشنٹس جن کو اوریجنل مسئلہ ہوتا ہے وہ چیخیں مارنا شروع کرتے ہیں. اب جس کو مسئلہ نہیں ہے وہ تو پوچھنے آیا تھا، وہ سارا ماحول اس کے دماغ میں، برین میں سیو ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے سب کانشیس میں جب سیو ہوتی ہیں، مسئلہ نہ ہونے کے باوجود اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب پیشنٹ کو پراپرلی وہ ٹائم نہیں دیتے. بہت سارے لوگ 20 30 پیشنٹ بٹھائے، اکٹھے رقیہ کیا، دم کیا، سب چلے گئے. اچھا، آپ ہفتے بعد دوبارہ آئیں یا 15 دن بعد دوبارہ آئیں، وہ دوبارہ آیا، پھر رقیہ کیا، چل دوبارہ آئے، پھر رقیہ کیا، چلا کہ فرق پڑا نہیں جی. بھائی اس کا دکھ تو سنا ہی نہیں، اس کو پراپر ٹائم دیا ہی نہیں. ہر پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ جس معالج کے پاس جاتا ہے اس کے پاس ٹائم لے، اسے کہے مجھے الگ سے ٹائم دے. اگر وہ پیشنٹ کو الگ سے ٹائم نہیں دے سکتا، وہ پیشنٹ کی بات نہیں سنتا، ایسا پیشنٹ ایسے معالج سے ہرگز علاج نہ کروائے، وہ بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں. ایسے معالج سے کبھی علاج نہ کروائیں جو آپ کا دکھ ہی نہیں سنتا، اس کو آپ کا مسئلہ ہی نہیں پتا. قرآن پاک میں شفا ہے لیکن کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ نیگیٹو ہو کے اس کے پاس پہنچے ہیں یا آپ کے اوپر اثرات ہیں یا کوئی چیز ہے، آپ اسے بتاتے ہیں، اس کے مطابق پراپر ہر چیز آپ کو لکھ کے دے، آپ کو سمجھائے، گائیڈ کرے. اور سارا کچھ دوائی میں نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں کچھ پرہیزیں بھی بتاتا ہے. سارا کچھ دوائی میں نہیں ہوتا کہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. ساتھ کہتا ہے یہ پرہیز کرو گے، یہ شوگر کی دوائی ہے، اور ساتھ آپ نے شوگر ڈائریکٹ نہیں لینی، اور آپ نے واک کرنی ہے. اور روحانی علاج میں بھی پڑھائی بتانے کے ساتھ، دم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرہیزیں بھی بتانی ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی خامیاں ڈھونڈ کے اسے بتانی ہوتی ہیں، آخر فالٹ کہاں ہے. تو اس لیے
ہم ہر پیشنٹ کو 25 سے 30 منٹ ٹائم دیتے ہیں، ایک دن میں 25 پیشنٹ ہی لیتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ پیشنٹ ہو جائیں ہم ان کو نیکسٹ ڈے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ ایک دن میں ہم 25 پیشنٹ سے زیادہ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اگر فون کرتے ہیں ہمیں ایمرجنسی ہے، کوئی زیادہ ایشو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو ٹائم دیں گے، اگر ایسے آپ آئیں گے جلد بازی میں آپ کو فائدہ نہیں ہونا، آپ کا نقصان ہوگا، اور کل آپ کہیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فائدہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ نے دینا ہے، لیکن بندے کا حق ہے، پیشنٹ کا حق ہے، اور معالج کو چاہیے کہ پیشنٹ کا رائٹ جو ہے سو پورا دے، اس کی بات سنے، کوشش پوری کرے، آگے برکت اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں۔ اور آخر میں اہم بات، ہم مریض اور مریض کی والدہ کا نام بھی نہیں پوچھتے، یہ ساری چیز بھی نہیں پوچھتے، اور جو ہم نے دم کرنا ہے وہ اونچی آواز سے کرنا ہے اور صرف قرآن سے کرنا ہے۔ جو پیشنٹ بھی ہم سے علاج کراتا ہے وہ کانوں سے سنتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم کوئی الٹی سیدھی کلامیں نہیں پڑھتے جو شرکیہ کلام ہوں یا دوسرے شیاطینی کلام ہوں، نو، ہم 100% قرآن پڑھتے ہیں اور اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے وہ صرف قرآن سے دیں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے، نہ ہم دینے کے قائل ہیں، اور ہم جناتی کہانیاں نہیں سناتے، خوفزدہ نہیں کرتے، ڈراتے نہیں، بلکہ ہم اپنے پیشنٹ کو جتنا ہو سکے ہم حوصلہ دیتے ہیں، اس کو سٹرونگ کرتے ہیں، اسے کہانیاں سنا کے ڈرا کے مزید کمزور نہیں کرتے، مزید نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کے نہیں جاتے، بلکہ اس کو پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے کے آتے ہیں، اس کو سٹرونگ کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی طاقت کے متعلق بتاتے ہیں، دعاؤں کی طاقت کے متعلق، قرآن پاک کی طاقت کے متعلق بتاتے ہیں۔ ہم جنات کی طاقت نہیں انہیں بتاتے ہیں، جنات کے متعلق ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جنات کی صرف اتنی اوقات ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، چھوٹے موٹے جن شین کی میں بات ہی نہیں کر رہا، سب سے بڑا ان کا سردار ابلیس بھی آ جائے وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، باقی شیطانوں کی کیا حیثیت۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، شیطان آپ کے روم میں داخل نہیں ہو سکتا، گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو شیطان کی حیثیت نہیں۔ شیطان کب طاقتور ہوتا ہے؟ جب ہمارا تعلق رب سے کمزور ہوتا ہے۔ جب ہمارا تعلق رب کے ساتھ کمزور ہوتا ہے شیطان طاقتور، جب ہمارا تعلق رب کے ساتھ طاقتور ہوتا ہے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے شفا دینے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ ہمیں ایک لنک مل گیا ہے، ہمیں کنیکشن مل گیا ہے، جس طرح بجلی کا کنیکشن بجلی والے دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے روم میں اے سی چلائیں اور ہیوی لائٹس چلائیں، نو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کنیکشن آپ کو دے دیا، اب آپ نے بجلی کھینچنی خود ہے۔ کنیکشن ہمیں کلمے کے ذریعے سے مل گیا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کنیکشن مل گیا ہے، اب اس کی رحمت آپ نے خود لینی ہے، وہ انداز اختیار کرنے پڑیں گے، وہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنی پڑے گی، وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ جادو جنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے میسیج اچھے لگتے ہیں، ہم اس عزم کو لے کے نکلے ہیں کہ کسی مریض کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، گھر میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے گھر میں بیٹھے اپنا علاج کرے۔ گھر سے باہر نکلنا علاج کی غرض سے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ علاج کی غرض سے بھی باہر نہیں نکلنا، گھر میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنا؟ حد الوسع کوشش کیوں کرنی کہ نہ نکلیں؟ ناظرین، ماحول کا بھی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں ہم جاتے ہیں۔ مثلا آپ ایک معالج کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جنات کی حاضری بھی ہو رہی ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، مختلف علاج ہو رہے ہیں، تو آپ جب اپنے بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ایک بار لے کے گئے وہ اتنا اس ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، پھر دوسری بار ہفتے بعد یا 10 دن بعد یا 2 دن بعد لے کے جاتے ہیں، پھر آپ ایک ہی جگہ پر جب اپنے بچوں کو 10 بار 15 بار 20 بار لے کے جاتے ہیں، وہ بار بار جانا ان کے برین میں سیو ہو رہا ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے جو ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اس ماحول میں وہ گھس رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا ماحول ان کے برین میں جا رہا ہوتا ہے، اور سب کانشیس میں ساری چیزیں سیو ہو رہی۔ کوئی بھی چیز آپ ریپیٹڈلی جب کرتے ہیں تو آپ کے سب کانشیس میں سیو ہو جاتی ہے اور آپ کے باڈی کو خود بخود آٹو پہ لگا دیتی ہے۔ اچھا، اب مجھے یاد ہے کہ ایک دوست، میں علاج کے سلسلے میں مختلف ٹورز بھی کرتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ کچھ دن سفر کرتا رہا، مریضوں کے گھروں میں جانا، لوگوں کی باتیں سننی کہ ہمارے گھر میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے،
تو وہ مجھے کہتا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میرے روم میں بھی کچھ ہے، حالانکہ اسے کوئی ایشو نہیں تھا. میرے ساتھ گیا، میں نے کہا وہ آپ پر ماحول کا اثر ہو گیا کہ آپ نے لوگوں کے مسائل سن کے اتنا ہو گیا. تو جو مریض پہلے پریشان ہوتا ہے، جب معالج انہیں نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو ان تھاٹس دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، خیالات دیتا ہے، تو وہ مریض مزید اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ماحول سے بھی بچنا ہے. بہت سارے لوگ ظاہری پازیٹیو علاج کر رہے ہیں، یعنی وہ 60% پازیٹیو باتیں کریں گے، 40% نیگیٹو کریں گے، اور وہ آپ کو کنٹرول میں کر لیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. تو اس لیے علاج کی غرض سے گھر سے باہر نکلنا جرم نہیں ہے، لیکن حد الوسع کوشش کریں. آسان طریقہ ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز فالو کریں، اس میں ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، علاج کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. نہیں کوئی بات سمجھ لگتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اگر ہمارا پیغام اچھا لگتا ہے، جو ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ پازیٹیو لگتا ہے، تو پھر ہمارا ساتھ دیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں. اگر ہمارے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو کومنٹس میں ہمیں بتائیں. اور اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے حوصلے کے لیے ہمیں ہمارے کومنٹس میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کومنٹس دیں. اور اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ اس کام کو مزید اس انداز سے اچھا کیا جا سکتا ہے، تو آپ ہمیں ویڈیوز کے نیچے کومنٹس ضرور دیں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنی مخلوق کی خدمت ہمارے ہاتھوں سے لے لے. ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے، ہزاروں مخلوقات ہیں، اللہ ان سے لے لے گا. اس میں ہمارا کوئی بڑا پن نہیں ہے، یا ہمارے اندر کوئی اکڑ اور تکبر نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، بلکہ ہم خوش ہیں کہ اللہ ہم ادنا سے لوگوں سے آپ کام لے رہے ہیں. ہم نہیں کریں گے، اگر ہم اکڑیں گے، اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، اللہ ان سے کام لے لے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، جب موت آئے تو کلمہ نصیب ہو، کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارکوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو. ہم سب کو اللہ جنت میں اکٹھا کرے، جمع کرے، اور ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.